حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید اور دیگر الہامی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کا قصہ صبر، استقامت اور اللہ کے عذاب و رحمت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسے وقت میں بھیجا جب ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور برے کاموں میں مگن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں اور انہیں عذاب سے ڈرائیں۔ قوم کا انکار اور حضرت نوح علیہ السلام کی محنت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال اپنی قوم کو سمجھایا لیکن بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے۔ قوم کے سردار اور بڑے لوگ آپ کی باتوں کو مذاق سمجھتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم کی ہٹ دھرمی برقرار رہی۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مزید ستانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی کشتی تیار کی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش برسی، یہاں تک کہ ایک عظیم طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کشتی میں اپنے ماننے والوں کو اور ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لیں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ سب پانی میں غرق ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان میں ڈوب گیا کیونکہ اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ طوفان کے 40 دن کے بعد جب پانی کم ہونے لگا تو کشتی جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس سب سے سبق یہ ملا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی نافرمانی کے انجام کے بارے میں سکھاتی ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی بات ماننے میں ہی نجات ہے اور جو لوگ اللہ کے احکام کو رد کرتے ہیں وہ بالآخر خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے جن میں سورہ ہود، سورہ نوح اور سورۃ المومنون ہے اور دیگر کئی صورتیں شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی شیئرنگ پسند آئی ہوگی۔ رمضان چل رہے ہیں، رمضان میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، اچھی اچھی دینی باتیں شیئر کریں، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سکھائیں، زیادہ سے زیادہ انہیں دین کی تعلیم جو ہے نا وہ دیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ ریسیپی بھی میں نے شیئر کی ہے، یہ ہم نے گھر میں ہی باربیکیو بنایا تھا، بازار سے بہت ہی مزیدار اور آسان اور ہائیجینک جو ہے نا آپ باربیکیو گھر میں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹرائی کیجیے۔ مسالہ لگانے کی ریسیپی میرے چینل پہ جائیں گے تو وہاں پر پہلے سے بھی موجود ہے چکن ٹکا کی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اچھی سی شیئرنگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں اجازت اور نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ تو دیں اجازت، اللہ حافظ۔